نیو یارک کے ساحل سمندر پر فیری کھڑی تھی جو کہ لوگوں کو بٹھا کر اسٹیچو آف لبرٹی تک پہنچاتی تھی، مگر فیری میں سوار ہونے کے لیے پہلے ٹکٹ لینی پڑتی تھی۔ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم تھا، فیری کھچا کھچ بھری تھی۔ قطار میں کھڑے لوگ دوسری تیسری فیری کے انتظار میں کڑی دھوپ میں ہاتھوں میں کوک، برگر اور جوس اور مووی میں کیمرے اٹھائے کھڑے تھے۔ اس ہجوم میں صرف جوان اور بچے ہی نہیں تھے بلکہ بوڑھے حضرات بھی نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ قطار میں کھڑے لوگوں کا جی بہلانے کے لیے ایک سیاہ فام شخص اپنے کرتب دکھا رہا تھا۔ میوزک بج رہا تھا اور کرتب دکھاتے دکھاتے لوگوں سے وہ پیسے بھی بٹور رہا تھا، مگر کسی کو مجبور نہیں کر رہا تھا کہ کوئی اسے روپے دے۔ ساحل سمندر پر جہاز، کشتیاں اور فیریز کھڑی تھیں۔ دور سے اسٹیچو آف لبرٹی اور سمندر کے دوسرے کنارے پر عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ مین ہیٹن، نیو یارک ڈاؤن کی عمارتیں تھیں۔ لوگوں کی قطار کے سامنے ریڑھیوں پر اسٹیچو آف لبرٹی اور امریکہ کے مختلف مقامات کی تصویریں بھی بک رہی تھیں۔ قریب ہی بینچ بچھے تھے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس انتظار میں تھے کہ اس لمبی سی قطار کی ٹکٹیں مل جائیں تو وہ بھی فیری کی ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو سکیں۔ اس قدر دھوپ تھی مگر ساتھ ساتھ سمندر کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی۔ ہمارے لیے تو موسم اتنا شدید نہیں تھا مگر امریکی لوگوں کا برا حال تھا، منہ ان کے سرخ ہو رہے تھے۔ ایسا موسم تھا جیسا کہ اپریل میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے، مگر ان سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اگر پاکستان جون جولائی میں کسی سے گاہ میں دوپہر کے وقت چلے جائیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھی تھی کہ میری نگاہ دوسری جانب پڑی۔ ایک بوڑھا شخص صاف ستھری پینٹ قمیض اور ٹائی باندھے میوزک کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ اتنا ضعیف تھا کہ وہ بمشکل اپنا پاؤں میوزک کے ساتھ پر چلا رہا تھا۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ بھکاری ہے۔ ایک ڈبہ اس کے میز پر رکھا ہوا تھا۔ لوگ اسٹیچو آف لبرٹی کے ٹکٹ لینے کے لیے جب وہاں سے گزرتے تو کچھ ڈالر اس کے ڈبے میں ڈالتے۔ بھیک مانگنے کے لیے وہ انتھک محنت کر رہا تھا، اتنا مہذب بھکاری جو کسی سے سوال نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو، لوگوں کی مرضی پر چھوڑا ہوا تھا، چاہیں تو کچھ خیرات کر جائیں۔ مجھے رہ رہ کر خیال ستا رہا تھا کہ اگر وہ لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، وہ بھی لاچاری کے سبب وہ بھیک مانگتے ہیں، اور ایک ہمارا ملک ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ محنت مزدوری کرنے کے بجائے بھیک مانگتے ہیں، اور جوان عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھائے صدائیں لگاتی ہیں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تمہارا بیٹا سلامت رہے، بی بی تو حج کرنے چلی جائے، تیرا شوہر جیتا رہے۔ اگر اتنی دعائیں سننے کے بعد بھی آپ کچھ نہ دیں تو وہ بد دعا پر اتر آتی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بکے جاتی ہیں۔ بد دعاؤں کے خوف سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتے ہیں۔ اگر کہیں کہ بی بی کام کرا کرو تو 100 بہانے بنائیں گی، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کام کیسے کر سکتی ہوں، میرا شوہر اندھا ہے، اس کو کھانا کون دے گا۔ یہ سن کر انہیں مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ خیر، بات ہو رہی تھی ساحل سمندر پر کھڑی فیریز کی اور اس پر سوار ہونے والے لوگوں کی۔ وہ نہ جانے کتنے گھنٹے سے قطار میں کھڑے تھے، ان میں جینے کی امنگ تھی، وہ ہر لمحے کو مقید کر کے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ صرف آج کا سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ برسوں کے بعد کیا ہوگا، مستقبل سے پہلے بے نیاز زندگی گزار رہے ہیں۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہاں سے چلی گئی۔ جو اچھے اصول انہوں نے زندگی میں اپنا لیے ہیں، ہمیں بھی وہ سیکھ کر اختیار کرنے چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ بھی بہتری اور ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔